پیر کی صبح 4:17 پر زلزلے نے نیند میں بے خبر لوگوں پر قیامت ڈھا دی۔ 100 سے زائد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ زلزلے کی شدت گرین لینڈ اور ڈنمارک تک محسوس کی گئی۔ پیر کی صبح شام کی سرحد کے قریب ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3000 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ترکی اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ رات گئے آنے والے زلزلوں نے لوگوں کو بچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کم و بیش 1710 عمارتیں لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 50 سے زائد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ دونوں ممالک میں اموات کی مجموعی تعداد 3800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک 45 ممالک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کر چکے ہیں۔ زلزلہ 1939 کے بعد اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ زلزلے کا مرکز غازی انتیب کے شہر کے قریب کا علاقہ تھا اور پہلے ہی شدید جھٹکے کے کچھ ہی دیر بعد یہاں ایک اور زلزلہ آیا اور آفٹر شاکس کے سلسلے میں کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی یہ جاری رہا۔ یہ زلزلہ صبح سویرے اس وقت آیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ عمارتیں کس قدر کمزور یا مضبوط ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی آف پورٹ سمتھ میں آتش فشاؤں پر تحقیق کی ماہر ڈاکٹر کارمن سولانا کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے جنوبی ترکی اور خاص طور پر شام میں ایسی عمارات کی تعداد بہت کم ہے جو زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہیں۔ اس لیے زلزلے سے تباہی سے بچنے کا انحصار صرف اور صرف امدادی کارروائیوں پر ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ 100 سال میں شدید زلزلہ نہیں آیا اور کوئی ایسی علامات بھی نہیں دیکھی گئیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ اتنا شدید زلزلہ یہاں آ سکتا ہے۔ اس لیے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں زلزلے سے بچاؤ کا نظام بھی قدرے کم دکھائی دیتا ہے۔ ترک حکام نے اس زلزلے کو چوتھے درجے کا الرٹ قرار دیا ہے، جس کا مطلب بین الاقوامی امداد کی درخواست ہے۔ ترک فوج متاثرہ علاقوں میں طبی ٹیموں کی منتقلی میں تعاون کر رہی ہے اور مختلف ممالک سے ٹیمیں اس وقت ترکی کا رخ کر رہی ہیں، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور چائنا کی ٹیم اب تک ترکی پہنچ چکی ہے۔